کہ جیسے کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے تو اسی طرح کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ کسی گناہ کو بھی حقیر سمجھ کر کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے یا مکروہ ہے، چلو اگر اس کو کر گزروں اور اس کو کر لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اور نفس و شیطان کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نفس و شیطان کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مومن مسلمان کو دھوکے میں ڈالے، اس کو خطرے میں ڈالے، اس کو ایسے کاموں میں لگا دے جو بظاہر ایسے دین اور دینداری نظر آئے، حالانکہ وہ اس کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور شیطان کا جال ہے یہ کہ وہ مومن مسلمان کو اس جال میں پھانستا ہے کہ کوئی صغیرہ اور چھوٹا گناہ اگر سامنے آ جائے تو شیطان اس کے دل دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، میرے عمل نامے میں تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت بھرا ہوا میرا عمل نامہ، چلو اتنے گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو ایک گناہ اور بھی کر لے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، فریب ہے، اور یہ ایک ایسا جال ہے جس میں عمومی طور پر مومن مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یا اس طرح لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، صغیرہ گناہ مکروہ ہے، جی یہ تو اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس سے تو بچنا مشکل ہے، کیا ہو جائے گا اگر یہ گناہ ہم کر لیں۔ تو اس طرح جو باتیں ہیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جیسے ہمیں اپنی زندگی میں کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اسی طرح کسی گناہ کو حقیر اور ہلکا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو نہ معلوم کہ وہ چھوٹا سا گناہ تمہیں لے ڈوبے، ایسے نہ ہو کہ وہ چھوٹا سا گناہ ہمارے ایمان کے لیے اور ہماری دین اور دینداری کے لیے نقصان کا سبب بن جائے، اور وہ چھوٹا سا گناہ ہماری ابدی بربادی کے لیے سبب نہ بن جائے۔ تو جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہیں اور صغیرہ گناہ ہے تو اپنی زندگی میں ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بڑے گناہوں سے تو ویسے بھی بچنا ضروری ہے، بڑے گناہ جو گناہ کبیرہ ہے اور حرام کے درجے میں، مکروہ تحریمی کے درجے میں ہیں، ان سے بچنا تو انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ یہ بات ہو رہی ہے معمولی سے معمولی گناہ کی بھی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی، کہ اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف فقہا یہ فرماتے ہیں، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن مسلمان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور کسی گناہ کو حقیر سمجھتا ہے تو کسی گناہ کو حقیر سمجھنا اور چھوٹا سمجھنا یہ بذات خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جب آپ کسی گناہ کو اس نیت سے کریں گے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، کر لیں گے، اکثر لوگ یہ کرتے رہتے، اس سے بچنا مشکل ہے، اس قسم کی باتیں کرنا اور چھوٹا گناہ کرنا یہ بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمیں اپنی زندگی میں کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اسی طرح اپنی زندگی میں کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ اور بڑے گناہ کا تو یہ مطلب ہے کہ صغیرہ جو اگر چھوٹا گناہ ہو اور صغیرہ گناہ ہو تو ہم اس کا ارتکاب کر لیں، ہم اس کو کر گزریں۔ اس سوال اور جواب کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ تو صغیرہ گناہ ہے، چلو ایسے کر گزریں، بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سانپ ہے اور ایک بڑا سانپ ہے۔ بڑے سانپ سے تو خود کو بچائیں ہم، اور کون ایسا بیوقوف شخص ہوگا جو چھوٹے سانپ سے خود کو ڈسوا لے کہ چلو یہ تو چھوٹا سانپ ہے مجھے ڈس لے، ایسے کون کر سکتا ہے؟ یا چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹے گناہ کی مثال چنگاری کی طرح، آگ کی چنگاری، اور بڑے گناہ کی مثال ایسے ہے کہ بڑا سارا انگارہ ہے۔ چھوٹی سی چنگاری کو اگر آپ لے لیں اور اسے کپڑوں کے بکسے میں رکھ دیں
اور 10 منٹ بعد آپ دیکھیں تو اس میں آپ کوئی کپڑا بھی آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا، سارے جل جائیں گے۔ یہ صغیرہ گناہ اسی طرح ہے، ان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ مومن مسلمان کے لیے بہت بڑا وبال بن جاتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہ کی مثال یہ چنگاری کی طرح ہے، اور بڑے گناہ کی مثال یہ بڑے انگارے کی طرح ہے۔ بہرحال گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے تو خصوصیت کے ساتھ پھر بچنا چاہیے، ان میں کوتاہی اور غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، نفس و شیطان کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے اس کو کر گزرو۔ اسی چھوٹے گناہ سے بڑے گناہوں کی بنیاد لگتی ہے۔ یہ چھوٹا گناہ یہ آہستہ آہستہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح غافل نہیں ہونا چاہیے اس بات سے کہ جو صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو قیامت کے دن ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو ایاک محقرات الذنوب، کہ اے عائشہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے خصوصیت کے ساتھ بچو، ایاک خاص کر بچو، خصوصیت کے ساتھ بچو، محقرات الذنوب ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، فإن لها من اللہ طالبا، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے متعلق بھی مطالبہ ہوگا اور باز پرس ہوگی ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے متعلق بھی۔ تو اپنی زندگی میں اگر نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو ان سے خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ یہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات ہم بالکل راسخ کر دیں اور مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیں کہ میری زندگی میں 24 گھنٹے زندگی میں جو ضروری چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر مجھے چھوٹے سے چھوٹے وہ نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو کر گزرنا چاہیے، اس نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو ان سے خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک شاعر چھوٹے چھوٹے گناہوں کے متعلق فرماتے ہیں، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو ہلکے پہ نہیں لینا چاہیے، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان الجبال من الحصا، اسی لیے کہ پہاڑ کنکریوں سے بنتے ہیں، پہاڑ بڑے بڑے پتھروں سے نہیں بنتے بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اس کا وجود بن جاتا ہے۔ اور بلال بن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھو، اس ذات کی بڑائی اور کبریائی کو سامنے رکھنا جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ وہ تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قہار اور جبار ذات ہے۔ جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو تو اس ذات کی عظمت کو دیکھو، اس کی کبریائی کو دیکھو۔ اور اسی طرح جیسے ان بڑے بڑے گناہوں کا اثر ہوتا ہے اسی طرح ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال ہوتے ہیں، ان کا اپنا اثر ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اور ان نیک اعمال کا اثر یہ ہے جب آپ ایک نیکی کریں گے تو دوسری نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک نیکی کر لی ہے، جلدی اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے نیکیوں کا اثر۔ اور اسی طرح دوسرے فقہا اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے
کہ آپ کو اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے گی، آپ سمجھ جائیں کہ پہلی نیکی میری اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی ہے۔ ایک بزرگ تھا نا جو اللہ اللہ ذکر کر رہا تھا، اللہ 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 ذکر کرتے کرتے ساری رات گزر گئی، رات کے آخری پہر میں اس کی آنکھ لگ گئی تو شیطان لعین مردود، یوں ہلکی سی آنکھ لگی ہوئی تھی نا، جاگ بھی رہا تھا، شیطان لعین مردود نے اسے آواز دی، بس کر، چپ ہو جاؤ، کیوں اللہ اللہ لگایا ہوا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیسا ذکر کر رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کا؟ تم کہہ رہے ہو اللہ، ادھر سے کوئی جواب آتا ہے، کوئی لبیک آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، ویسے تو نے ساری رات خود کو تھکا دیا اللہ اللہ کر کے، ویسے تو لگا ہوا ہے۔ وہ بزرگ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو وہ سوچنے لگا میں تو یار ساری رات ذکر کرتا رہا، مجھے تو اس طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی ہے، تو خواب میں اسے کوئی کہہ رہا ہے کہ تو نے ذکر کیوں بند کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا لیکن ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے اور میں ویسے خود کو تھکا رہا ہوں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سمجھو اس بات کو، جب تو نے کہا اللہ اور دوسری مرتبہ تم نے کہا اللہ تو سمجھ جاؤ کہ پہلا اللہ کہنا قبول ہو گیا اور دوسری مرتبہ اللہ کہنا یہ اللہ کی طرف سے لبیک، میں حاضر ہوں میرے بندے، کیا کہتے ہو؟ تو سمجھا نہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ اور دوسری مرتبہ تو کہتا ہے اللہ تو سمجھ جاؤ کہ پہلا جو تو نے کہہ دیا اللہ وہ قبول ہو گیا ہے اور دوسرے کی تمہیں توفیق مل گئی ہے، اور یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک بھی ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، کیا چاہتا ہے؟ تو اسی طرح یہ جو نیک اعمال ہیں، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کر گزرنا چاہیے، اور اس نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کے بعد تمہیں گناہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے نیک اعمال کا اثر ہے، اور برے اعمال جو ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا اثر تو ہے ہی اثر، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اثر بھی یہی ہے۔ جب ایک گناہ کرو گے چھوٹا سمجھ کر اس کو کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، نفس و شیطان کے دھوکے میں پھنس جاؤ گے کہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے، اکثر یہ گناہ لوگ کرتے رہتے ہیں، بس آج ہم بھی اسے کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات کرنا بذات خود وہ چھوٹا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور دوسری طرف اس گناہ کو کرنے کے بعد دوسرے گناہ کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نقد صلہ ہے گناہ کا، یہ نقد صلہ ہے اس چھوٹے گناہ کے کرنے کا، کہ تمہیں اس چھوٹا گناہ کرنے کا صلہ یہ ملے گا کہ تمہیں دوسرے گناہ کرنے کی جرت مل جائے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح سلف صالحین جو بزرگان دین ہیں وہ فرماتے ہیں ہر گناہ کفر کا قاصد ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، بس گناہ گناہ ہے۔ جس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو اس ذات کی کبریائی اور عظمت کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کر لو، اور پھر کہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں۔ خود بخود تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، وہ تمہیں کہے گا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو ہر گناہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا وہ کفر کا قاصد ہے، اور کفر کا قاصد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں کافرانہ اعمال کی طرف، کافرانہ اخلاق اور عادات کی طرف، کافرانہ طور طریقوں کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، کھینچ کر لے جائے گا یوں ہاتھ سے پکڑ کر۔ آج اگر ہمارا معاشرہ اسی طرح ہے، ہمیں دین اور دینداری کے کام اچھے نہیں لگتے ہیں، یا دینداری ہم پر بوجھ بن رہی ہے، دین ہم پر بوجھ، ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بہت مشکل ہے، قرآن پر کیسے عمل کریں گے؟ تو یہ ہمیں نفس و شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ وہ گناہوں کا زنگ ہمارے دلوں پر چڑھ گیا ہے، اور ہمارے چھوٹے اور بڑے تمام گناہ ہمیں ایسے عادتوں کی طرف اور ایسے طور طریقوں کی طرف لے جا رہے ہیں،
اور ایسے طور طریقے ہمارے لیے خوبصورت کیے ہوئے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، وہ ہمیں آسان لگ رہے ہیں، وہ ہمیں اچھے بھی لگ رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک سکون بھی محسوس ہو رہا ہے، اس میں ہم بے عزتی بھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، بے عزتی ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ہمیں یہ چیز بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ فسق و فجور کے اعلیٰ درجے پہ ہماری حالت چڑھی ہوئی ہے۔ مومن مسلمان کی شان ایسی ہے کہ جب وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے تو اس پر وہ گناہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اتنا بوجھ وہ دل و دماغ پر محسوس کرتا ہے، اور فاسق حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لے تو بس ایک مکھی ناک پر بیٹھے اور یوں ہٹا دیے، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی نورانیت اور ہماری ایمانی کیفیت کمزور ہو گئی ہے، ہمارے ایمان کا نور کم ہو گیا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ فراست ایمانی اور ایمان کا جو نور ہے وہ کم ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں گناہوں کا اور نیکیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، نہ نیکی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سکون ملے، اور نہ ہمیں گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ دم گھٹنے لگ جائے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے صغیرہ گناہ ان سے بچنا چاہیے اپنی زندگی میں، اور یہ صغیرہ گناہ جب مومن مسلمان بار بار کرتا ہے تو یہ صغیرہ نہیں رہتا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صغیرۃ مع اصرار ولا کبیرۃ مع استغفار، کہ کوئی صغیرہ اور کوئی چھوٹا گناہ وہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا ہے بلکہ وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ بار بار وہ گناہ کرنے سے جو چھوٹا گناہ ہے وہ چھوٹا نہیں رہتا ہے بلکہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ تو لازمی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے نا، ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کو آپ بار بار کریں گے، ربڑ ہے اس کو جتنا کھینچو گے تو اتنا بڑا ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی کنکریں جتنا جمع کرو گے تو اتنا پہاڑ بن جائے گا، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے۔ ولا کبیرۃ مع استغفار، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں تو استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے نہیں رہتے ہیں، لیکن استغفار کرنا چاہیے نا، ہم استغفار کہاں کرتے ہیں؟ بیان تو میں کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سے گناہوں سے بچنے کا، لیکن ہم تو کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جو مومن مسلمان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بعض ایسے گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، لمبی لمبے فہرستیں ہمارے گناہوں کی بنی ہوئی ہیں۔ تو بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، لیکن چھوٹے گناہوں سے خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے، اور استغفار اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنانا چاہیے۔ اپنی ایمانی کیفیت اور ایمان کا نور بڑھانے کے لیے فقہا اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو وقت دو، اللہ کے گھر کو وقت دو، 10 منٹ ہو 20 منٹ ہو، اگر تم بہت گناہگار ہو لیکن تمہارا پاک ہونا اور تمہارا سنا جانا اور تمہارا قبول ہونا اور تمہارا معاف ہونا وہ اگر جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور مت بھاگو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو وقت دو، اللہ کے گھر میں بس اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، نہ معلوم تمہارے لیے وہ چپ بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے، بڑے بڑے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو مسجد کو وقت دینا چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار، عقل مند اور سیانہ شخص وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے تابع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے تابع کر دیا ہے، خود کو اور اپنے نفس، اپنے سوچ اور بچار سب کچھ کو ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو احوال آنے والے ہیں، قبر میں اترنے کے بعد جو احوال شروع ہو جاتے ہیں ان کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند کہلاتا ہے۔
ہوشیار کہلاتا ہے، سیانہ کہلاتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ، اور بے وقوف اور ناتواں اور عاجز شخص وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہشات کا تابع بنا دیا ہے، گویا کہ خود کو خواہشات کا اسیر بنا دیا ہے، اپنے خواہشات کا خود کو غلام بنا دیا ہے، جو میری خواہش کہے گی وہی کروں گا، بس میرا دل کہتا ہے زنا کر لو زنا کر لیا ہے، شراب پی لو شراب پی لی ہے، گناہ کر لو گناہ کر لیا۔ یہ خواہشات کا غلام بننا ہے، اپنے خواہشات کا۔ تو خواہشات کا غلام نہیں بنا۔ وتمنا علی اللہ، اور ایسا عاجز اور ناتواں شخص پھر اللہ تعالیٰ پر امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا ایک جال ہے، نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، جس نے ہمیں فریب میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، گناہ سے بچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو ترک کرتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نیکوکاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے تو ڈانٹ ڈپٹ ہے، زجر ہے، توبیخ ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو نیکوکاروں کے لیے ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں بخشنے والا ہوں، رحیم مہربان ہوں، لیکن اس کے ساتھ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ تو دیکھنا چاہیے نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزاق بادشاہ، رزق دینے والی ذات ہے، لیکن اس کے لیے ہم چارپائی میں لیٹ کر یہ نہیں کہتے کہ آسمان سے اب نوال آئے گا اور میرے منہ میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جوانی دی ہے، ہمت دی ہے، نکلو، اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں نکلو اور اس کا فضل ڈھونڈو، حلال رزق کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، منت سماجت کرو۔ رزق کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، حضور علیہ السلام کی رضا جوئی کے لیے ہم نہیں کریں گے۔ وہاں پر ہم کہتے ہیں غفور الرحیم ہے، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن ہمت بھی تو دی نا اللہ نے، عقل بھی دی ہے، عقل کو استعمال کرو۔ تو یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے نیک عمل کیے، بس تو ہی قبول کر، تیری رحمت ہمیں، بس تیرا رحمت سہارا ہے، ہم کیا ہوں گے اور ہمارا عمل کیا ہوگا۔ تو یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمیں دھوکے میں فریب میں ڈالا ہوا ہے۔ بلکہ مسجد کو وقت دینا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، سب سے ضروری چیز مسجد کو وقت دینا چاہیے، تھوڑا سا ذکر کرنا چاہیے، تھوڑا سا استغفار کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے گناہوں کو دل و دماغ میں حاضر کرو اور ان پر توبہ اور استغفار کرو۔ اسی طرح عمرو بن منصور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص متعلق شخص کو لکھا ہے کہ او نادان، تم اپنی عمر کی درازی کی آرزو مند ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کے امیدوار ہو کہ وہ تمہاری بدعمالیوں کے باوجود تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا، تمہاری بدعمالیوں کے باوجود تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ٹھنڈا لوہا کوٹ رہے ہو، ٹھنڈا لوہا کوٹنے سے تو لوہا نرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوہے کو پہلے گرم کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کو کوٹو گے تو اس سے کچھ بنے گا۔ اپنے آپ کو کوٹو، اپنے آپ کو پہلے بھٹی میں گرم کرو، نیک اعمال کرو، صالح اعمال کرو، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرو،
پھر اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، پھر بجا ہے بالکل، وہ تمہارے اعمال قبول کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیک اعمال سے بدل دے گا۔ پھر کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو نفس و شیطان کے دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ مقصد اور خلاصہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی بھی نیک عمل کرنے کا موقع مل جائے اس کو کر گزرو، ہو سکتا ہے یہ نیک عمل تمہارے لیے ابدی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے تو خاص کر بچنا چاہیے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اپنی زندگی میں ان سے خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کو وقت دینا چاہیے، اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر مسجد کو وقت دیں، اس میں ہم ذکر کریں اور توبہ اور استغفار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف اور استغفار، یہ 6 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اگر ہمیں موت بھی آ جائے تو تب بھی مسجد میں پڑے رہو، لیکن اپنے اوراد پورے کرو۔ موقع نہیں ملا رات کو سوتے وقت کم سے کم 100 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے۔